بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، نماز وطر کی نماز کیسے پڑھیں؟ میں آج اس ویڈیو میں وطر کی نماز آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گی۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ وطر کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور وہ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ وطر کی کتنی رکعت ہیں، اور ہم نے کون سی رکعت میں دوسری سورت کو ساتھ ملانا ہے۔ ہم نے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کب اور کہاں پڑھنی ہے یا کہاں نہیں پڑھنی۔ اس طرح وطر کون سی رکعت میں ہم نے دعائے قنوت پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں، دوسری میں یا تیسری میں۔ دعائے قنوت سے پہلے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے یا نہیں؟ اسی طرح اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں تو وہ وطر کی نماز کیسے پڑھے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وطر کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بتانے جا رہی ہوں۔ نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک A to Z مکمل گائیڈ کروں گی، اس لیے آپ سے اس ویڈیو کو بالکل بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا اور اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ وطر پڑھنے کا مکمل طریقہ بآسانی سمجھ سکیں کہ وطر کی نماز کا طریقہ مکمل آخر کیا ہے۔ میں آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ پیارے ناظرین، دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امر ما نوی، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو۔ یعنی اگر ایک شخص نے ایک اچھا عمل کیا لیکن اس کے پیچھے کوئی بری نیت تھی تو اس کا عمل بھی برا شمار ہوگا اور اس کا نتیجہ بھی برا نکلے گا۔ اگرچہ اس سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہ ہوگا کہ اگر انسان ایک برا عمل کرے جس میں اس کی نیت اچھی ہو تو اس کو اس کا اجر ملنا۔ پیارے ناظرین، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نیت آخر ہے کیا۔ اصل میں نیت ہے دل کا پختہ ارادہ، یعنی زبان سے وہ الفاظ ادا کرنا جو آپ نے نیت کر رہے ہوں۔ یہ مستحب ہے، اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ سب سے پہلے نیت کریں کہ نیت کرتا ہوں میں یا کرتی ہوں 3 رکعت وطر نماز واجب کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف۔ اگر اس طرح بھی ارادہ کر لے سکتے ہیں کہ میں وطر کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، دل میں ارادہ کر لیا، تب بھی ٹھیک ہے۔ نیت کرنے کے بعد اب تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دیں۔ پیارے ناظرین، اب یہاں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں جتنی بھی نماز پڑھوں گی بلند آواز کے ساتھ، صرف اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یعنی آپ کو بتانے کے لیے۔ آپ نے آہستہ آواز میں پڑھیں گے، اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے۔ اگر آس پاس شور نہیں ہے، بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پوچھا جائے تو بتاتے ہیں کہ ہم دل میں نماز پڑھ رہے تھے، تو جان لیجئے اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ اس بات کو یاد رکھیں، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں، اپنی نمازیں ضائع کر دیتے ہیں۔ دل میں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اگر آس پاس کوئی شور نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک بآسانی پہنچ سکے۔
جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں، الفاظ ادا ہو رہے ہیں، وہ ٹھیک ہیں، یہ بات آپ کے کانوں میں پہنچ جائے۔ پیارے ناظرین، نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نماز شروع کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پیارے ناظرین، بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ثنا سے پہلے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھتے ہیں۔ یہ بالکل بھی غلط ہے۔ نماز شروع کریں گے اللہ اکبر کہہ کر اور پھر ثنا پڑھیں گے، اور ثنا مکمل کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور اب اس کے بعد سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ مکمل کرنے کے بعد اس کے ساتھ پھر ہم کوئی ایک سورت ملائیں گے۔ جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں، ان میں سے کوئی ایک سورت آپ تلاوت کریں گے۔ پیارے ناظرین، اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ترتیب بہت ضروری ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں، یعنی الٹ نہیں پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کی طرف سے سورۃ الناس کی طرف آئیں گے، یعنی جو بھی آپ نے سورت پڑھنی ہے دوسری رکعت میں اس سے اگلی سورت ہونی چاہیے، نہ کہ پچھلی۔ یعنی پہلی رکعت میں جو بھی سورت پڑھیں گے تو دوسری رکعت میں اس سے اگلی سورت ہونی چاہیے، اس سے پچھلی نہیں پڑھیں گے۔ اور اس سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں گے، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ سورت ملانے کے بعد رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ میں رکوع میں سجدے کی تسبیحات نہیں پڑھوں گی کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں پر آپ نے رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 5 مرتبہ پڑھ لیں یا 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ رکوع کے بعد اٹھیں، سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر، اور سجدے کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، سبحان ربی العالی۔ اگر آپ وہ دعائیں جو دونوں سجدوں کے درمیان پڑھی جاتی ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہیں اور دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھیں، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، سبحان ربی العالی۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ اب ہم دوسری رکعت میں پہنچ چکے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ جیسے ہی دوسری رکعت شروع ہو جائے گی تو ہمیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس سورۃ الفاتحہ کے بعد اب ہم دوسری سورت کو اس کے ساتھ ملائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اب ہم رکوع میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر، اور رکوع کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ اکبر کہیں گے اور سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں گے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیں گے۔ پھر دوسرے سجدے کے لیے اللہ اکبر کہیں گے اور سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح کو سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے۔ یہ ہمارا پہلا قاعدہ ہے، یعنی دوسری رکعت میں ہم اتحیات کے لیے بیٹھیں گے۔ اب یہاں پر پہلی اتحیات میں بیٹھیں گے یا دوسری میں؟ ہم تشہد مکمل پڑھیں گے، یعنی محمدن عبدہ و رسولہ تک، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، یعنی دعا بھی نہیں پڑھیں گے، صرف اور صرف اتحیات ہی پڑھیں گے، اور وہ بھی محمدن عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے۔ اگر ہم نے درود پاک بھی پڑھ لیا یا خاموش ہی بیٹھے رہے تو ہم پر سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ ہم نے تشہد کمپلیٹ کرنی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو ہم نے ثنا پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ پیارے ناظرین، ثنا نہیں پڑھیں گے۔ ثنا صرف اور صرف پہلی رکعت میں جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اسی وقت ہی ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد کسی بھی وقت میں دوبارہ ثنا نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد پھر ہم کوئی نہ کوئی سورت ملائیں گے۔ پیارے ناظرین، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا ہم تیسری رکعت میں بھی سورت میں ملائیں گے یا نہیں ملائیں گے؟ تو پیارے ناظرین، اس بات کو ذہن نشین کر لیں، وتر کی تمام رکعتوں میں ہم سورت کو لازمی ملائیں گے۔ اگر ہم سورت فاتحہ کے ساتھ کسی بھی دوسری سورت کو نہ ملائیں، یعنی تینوں رکعتوں میں، آپ یاد رکھو کہ ہماری نماز اس طرح نہیں ہوگی، اور اگر آپ کوئی سورت ملانا بھول جائیں تو آپ پر سجدہ سہو لازم ہو گیا۔ اس لیے تینوں رکعتوں میں سورت ملانا لازمی ہے۔ اب ہم اس کے ساتھ سورت ملاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورت ملانے کے بعد اب ہم نے تکبیر قنوت کہنی ہے، یعنی دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے ہم تکبیر جو کہتے ہیں اسے تکبیر قنوت کہا جاتا ہے۔ ہم تکبیر قنوت کہیں گے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور تکبیر پڑھیں گے، یعنی اللہ اکبر۔
پیارے ناظرین، یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیں، مرد حضرات اپنے حساب سے تکبیر پڑھیں گے، یعنی اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے کر جائیں گے، اور عورتیں صرف اپنے کندھوں کے برابر ہی ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ اکبر کہتی ہوئی تکبیر پڑھیں گی اور دوبارہ سے ہاتھ باندھ لیں گی۔ اس کے بعد ہم دعائیں قنوت پڑھیں گے۔ اب بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کیا دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی یا نہیں؟ تو پیارے ناظرین، دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے تکبیر کہی اور دعائے قنوت پڑھنی شروع کر دی۔ دعائے قنوت مکمل پڑھیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وعلیک نسعی ونحفظ نرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اب ایک سوال اور بھی ہے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ کیا پڑھے گا؟ پیارے ناظرین، اگر کسی کو بھی دعائے قنوت یاد نہ ہو تو یاد رکھیں کہ پہلی ہی فرصت میں اس دعا کو یاد کر لیں، لیکن جب تک دعائے قنوت یاد نہیں ہو رہی ہو تو وہ 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یعنی 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھیں۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ یہ ہمارا آخری قاعدہ ہے، یعنی اب جب آخری قاعدہ ہے تو اس میں آخری التحیات میں بیٹھیں تو مکمل تشہد التحیات مکمل پڑھیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے بعد سلام پھر دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے ناظرین، یہ تھا وتر پڑھنے کا بالکل صحیح طریقہ جو آج ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ پیارے ناظرین، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو چند چیزیں نہیں جانتے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اور بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کب اور کہاں پڑھنی ہے۔ بہت سارے لوگ التحیات سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور درود سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اس طرح ثنا سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں، یا دعائے قنوت سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔
تو پیارے ناظرین یاد رکھیں، جب بھی ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے یا پھر کوئی بھی سورت اس کے سورت کے ساتھ فاتحہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، صرف انہی کے ساتھ یعنی انہی کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ پھر کہیں بھی ہم نے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم جب نماز شروع کریں گے تو پہلی رکعت میں ہی پڑھیں گے۔ جب ہم ثنا پڑھ چکے ہوں تب تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم پوری رکعت میں کہیں بھی تعوذ نہیں پڑھیں گے۔ پہلی رکعت کے علاوہ جتنی بھی رکعتوں میں ہم کھڑے ہوں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کر دیں گے۔ پیارے ناظرین، سورۃ الفاتحہ سے پہلے اور کوئی بھی سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہوں گے آپ کو یقیناً ان کے جواب مل چکے ہوں گے، اور اب بہت اچھے طریقے سے سمجھ بھی چکے ہوں گے وتر کی نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو اتنا زیادہ عطا فرمائے کہ آپ دنیا اور آخرت دونوں میں ہی کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اپنا فضل، اپنا کرم اور اپنا رحم کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر چلائے اور ہمیں 5 وقت کی نماز خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔